बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समर इकबाल मलिक और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में और लाहौर में मौजूद हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर इसरारुल हक भट्ट साहब के डेरा पर मौजूद हूं। तो आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो मुआशी सूरत हाल इंतहाई मुश्किल में है, वो क्या पैगाम पाकिस्तानी कौम को देना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। आपने बड़ा अहम और अच्छा सवाल किया। मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान नियाज़ी और उसकी टीम आज जो शोर मचा रही है, ये वही मिसाल मैं दे सकता हूँ कि चोर भी आखे चोरो चोर। ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आज जो मौजूदा हुकूमत है वो जिस मुश्किलात से गुज़र रही है, वो भी अपने सियासी कैरियर को देख सकते थे, वो नए इलेक्शन में जा सकते थे, मगर मौजूदा जो हुकूमत है ये इमरान खान नियाज़ी के वो मुआहदे जो उसने IMF के साथ किए हुए थे कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, इस मौजूदा सेटअप को हुकूमत को मजबूरन उस मुआहदे पे अमल करते हुए ये कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। चूँकि मुल्क के अंदर मुआशी जो सूरत हाल है वो एक तबाहकुन सूरत हाल बन चुकी थी, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज मुल्क में एक मुआशी एमरजेंसी भी नाफज की कि वज़रा जो हैं वो पेट्रोल जो वो ख़ुद गाड़ियों में अपने डालेंगे। ये बड़ा अच्छा अहसन इक़दाम है, किफ़ायत शहरी होनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बड़े एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं हुकूमत में, तो आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह जो तबाही इमरान खान नियाज़ी इस मुल्क की करके गया है मुआशी तौर पे, तो इंशाल्लाह इन हालात को मौजूदा जो हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, इंशाल्लाह इन हालात पे काबू पा लेंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामज़न होगा इंशाल्लाह। जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का कलमदान संभाला है, तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौम की उमंगों पे पूरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरबियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने की। सियासी तौर पे बचपन से उन्होंने अपनी माँ की गोद से सियासत का आगाज़ किया, तो मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के एक कामयाब तरीन वज़ीर ख़ारजा साबित होंगे। आपने देखा कि जिस दिन से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हलफ उठाया वज़ीर ख़ारजा का, वो दिन रात अपनी कोशिशों में पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे जो तल्लुकात हैं उनको मज़बूत करने के लिए वो हर मुल्क का दौरा कर रहे हैं, और वो जहाँ जाते हैं उनको बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और भुट्टो का नवासा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको खुशामदीद कह रहे हैं। तो जहाँ पे जाते हैं उनकी बड़ी वो कदर की निगाह से उनको देखा जाता है कि ये भुट्टो का नवासा है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा है। तो ये तो एज़ाज़ है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कि नवासा होना भुट्टो साहब का या बेनज़ीर भुट्टो का बेटा होना, ये एक अलग एज़ाज़ है, मगर उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग, उनकी तालीम, उनकी काबिलियत, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि इस तरह का जो एक काबिल नौजवान जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसको वज़ीर ख़ारजा का कलमदान उसके हवाले किया। तो अभी आपने देखा हालिया दौरे में एक कामयाब दौरा तुर्की का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने किया, और वहाँ पर 7 मुआहदों पे उन्होंने दस्तखत किए पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जिसमें हमारा दफ़ाई, मुआशी, तजारती, यानी इस तरह के 7 मुआहदों पे उन्होंने दस्तखत किए। उससे पहले चाइना वो गए, चाइना के साथ बहुत सारे इक़्तिसादी मुआहदे उन्होंने किए। तो वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए,
تو انشاءاللہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے بین الاقوامی سطح پہ بیرون ملک ممالک میں تو وہ بڑی دن رات کوشاں ہیں کہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی حاصل کروں، فراہم کروں۔ تو وہ انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب نے جب سے یہ قلمدان سنبھالا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا اچھا یہ اقدام تھا۔ وہ اپنی کوششیں انشاءاللہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ کامیاب ترین وزیر خارجہ، اور یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور وہ اپنے نانا کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کی نمائندگی بہترین طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آنے والے انتخابات ہوں گے تو پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا مقام جو کھو چکی ہے وہ حاصل کر پائے گی؟ جی دیکھیں، پاکستان پیپل پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کھویا ہوا مقام، پاکستان پیپل پارٹی نے کبھی اپنا مقام نہیں کھویا۔ ہاں، نشیب و فراز آتے ہیں، پارٹیوں کے حالات اپ ڈاؤن ضرور ہوتے ہیں، مگر پاکستان پیپل پارٹی چاروں صوبوں میں موجود ہے۔ آپ گلگت بلتستان، کشمیر اور پاکستان کے باقی چاروں صوبوں میں دیکھیں، آپ کو پیپل پارٹی نظر آئے گی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی پنجاب میں بھی کمزور صرف ہوئی ہے، پاکستان پیپل پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ تو پاکستان پیپل پارٹی کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک لمبی داستان ہے، بعد لمبی نکل جائے گی۔ میں مختصر بات کرتے ہوئے یہ آپ کو پنجاب میں کمزور ہونے کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے ضیاء الحق کے دور سے عامریت کا سامنا کیا۔ ضیاء الحق نے 12 سال پیپل پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، پیپل پارٹی کے قائدین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پاکستان کے کارکنوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر پاکستان پیپل پارٹی کو ضیاء الحق ڈکٹیٹر ختم نہ کر سکا۔ اس کے بعد مشرف کا دور، یعنی ایک طویل ایک جد و جہد کرتے کرتے سفر جو ہے وہ انشاءاللہ ذوالفقار بھٹو سے شروع ہوا، اور اب نوجوان ہاتھوں میں، بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھوں میں پاکستان پیپل پارٹی کا مستقبل۔ تو انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی میں بات یہ کر رہا تھا کہ پنجاب میں کمزور کیوں ہوئی، یعنی ایک لمبی اور طویل جد و جہد کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے تو بلاول بھٹو صاحب اس وقت زیر تعلیم تھے، ان کی بیٹیاں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی زیر تعلیم تھیں۔ آصف علی زرداری صاحب اس وقت 2008 میں پریزیڈنٹ پاکستان بن گئے، تو وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بننے کی وجہ سے پھر وہ عام پبلک اور سیاسی جلسے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ وفاق کی علامت تھے۔ تو وہ ہمارا لیڈرشپ کا جو ایک گیپ آیا، فقدان آیا، اس وجہ سے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے پھر پنجاب میں پارٹی کمزور ضرور ہوئی، مگر آج بھی پاکستان پیپل پارٹی گلی محلے کی سطح پر موجود ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ آنے والا جو الیکشن ہوگا 2023 میں، وہ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف پاکستان پیپل پارٹی پنجاب میں نظر آئے گی، بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ پنجاب کے اندر جو اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہوگا اور ایک جیالہ ہوگا۔ اور کوئی ایسا پیغام جو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دینا چاہیں؟ جی دیکھیں، حالیہ ایک میں بات اس موقع پر ضرور کروں گا، وہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سوال تو نہیں، آپ نے پیغام کہا ہے تو وہ پیغام میں آپ کا سوال بھی رکھوں گا اور اس کا جواب بھی میں ہی دوں گا کہ حالیہ جو موجودہ حالات ہیں، عمران خان نیازی نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان، خدا نخواستہ میں کہوں گا کہ عمران خان کے منہ میں خاک کہ اس نے پاکستان کے بارے یہ الفاظ بولے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی، پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، پاکستان کے ادارے برباد ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نیازی کو
اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں رات بابرکت رات کو مرز وجود میں آیا۔ آپ جب حکومت میں بیٹھتے ہو، آپ وزیر اعظم بنتے ہو، تو آپ کہتے ہو کہ یہ ریاست مدینہ ہے، اور جب آپ اقتدار سے نکل جاتے ہو تو آپ ریاست مدینہ کو ٹکڑوں میں دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے، کہ انشاءاللہ پاکستان کلمے کے نام پہ حاصل ہوا ہے اور یہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گا، اور پاکستان کا برا سوچنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جس نے پاکستان کے خلاف سوچا، جس نے پاکستان کے کو نقصان پہنچانے کا سوچا، انشاءاللہ وہ اپنے کیفر کردار تک ضرور پہنچے گا۔ اور میں یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کو، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط کرنے والی جو ہماری افواج پاکستان ہے، ہماری جو بھی فورسز ہیں، ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کبھی بھی اپنی پاک فوج کے خلاف کوئی زبان استعمال کرے گا تو ہم اس کی زبان کو کھینچ لیں گے، کیونکہ وہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانیاں ہماری پاک افواج نے اور ہماری ہماری یہ فورسز نے دی ہیں، ان کا خون اس پاکستان کی ترقی میں شامل ہے، پاکستان کی دفاع میں شامل ہے، پاکستان کی حفاظت میں شامل ہے، تو وہ خون شہیدوں کا خون ہے۔ تو اگر ان کے خلاف کوئی بھی زبان استعمال کرے گا تو ہم انشاءاللہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا دفاع انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی۔ اور آئندہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے آنے والے وقت میں بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہوگا۔ جس طرح ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو، پاک وطن کو ایک دفاعی ایک ایٹمی قوت بنایا، محترمہ بینظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دی، تو اسی طرح انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری آنے والے وقت میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا، اور پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہوگا، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان میں روزگار آئے گا، اور انشاءاللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ تھے جناب اسرار الحق بٹ صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے۔ ان کے خیالات آپ مستفید ہوئے۔ میں ہوں سمر اقبال ملک، پاک ملیشیا نیوز، لاہور۔